جی ناظرین السلام علیکم، اور آج 3 بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی ہیں، تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر بھی رہی ہیں، انہوں نے جو مفتاح اسماعیل کے خلاف کیمپین شروع کی ہے، اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور نفرت کا یہ بیانیہ کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت سب سے بڑا خوف کیا ہے اور وہ کیوں یہ امریکہ کے خلاف عالمی سازش والی کہانی کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ بلاول بھٹو اور نواز شریف کی لندن میں ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ بہت ساری ڈیمانڈز لے کے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں اس ملاقات میں کیا ہوا اس کے حوالے سے آپ کو بات بتائیں گے، اور کیا کیا ڈیمانڈز پیش ہوئیں اور کن پہ عمل ہوا، کن پہ منع کر دیا گیا، وہ بات آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا سب سے ہاٹ ٹاپک شیریں مزاری کا ایک ٹویٹ تھا، جس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل کی جو امریکہ میں ایک پریس کانفرنس تھی اس کے خلاف بڑی سخت ٹویٹ کی، اور انہیں یہ کہا کہ انہیں مذہب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور یہ بات امر بالمعروف کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے کفر کا فتویٰ ان پر لگا دیا گیا۔ میں جو ایکچول جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دل ڈرتا ہے کہ کوئی کسی پہ کسی وقت بھی کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے، اور میرا تو علم بھی کم ہے، عمل بھی کم تر ہے، لہٰذا بہت زیادہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں گا کہ یہ جو کفر کے فتووں کی روایت ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک روایت ہے۔ کسی کے مذہب پر شک کرنا، کسی کے مسلمان ہونے پر شک کرنا، یہ ایک ایسی آگ جل جاتی ہے کہ اس کے بعد یہ سب کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ لوگوں کے اندر ایک تشدد کی لہر ابھرتی ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں جہاں مذہب کو استعمال کیا گیا، اور وہ مذہب جو امن کی تعلیم دیتا ہے اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو وہ اس پر امن کی تعلیم نہیں، تشدد کی تعلیم دی گئی۔ شیریں مزاری صاحبہ نے جو آج گفتگو کی اور ٹویٹ کیا مفتاح اسماعیل کے خلاف، اب مفتاح اسماعیل کیا کریں؟ اپنے مسلمان ہونے کا کیا ثبوت دیں؟ کیسے ثبوت دیں کہ وہ اسلام کے عقیدے کے خلاف نہیں جا رہے؟ لیکن اس طرح کی بات، اور پھر ایک انتہائی رسپانسبل بندے کی طرف، ایک خاتون جو کہ انتہائی ذمہ دار عہدے پہ رہیں اور انسانی حقوق کی علم بردار بھی کہلائی جاتی ہیں، ان کی طرف سے ایسی بات انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھی، اور اس سے نفرت اتنی زیادہ بڑھے گی کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ کوئی شخص یہاں پہ مسلمان نہیں رہے گا، ہر شخص پر یہاں پر کفر کے فتوے لگ جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح تحریک انصاف نے حکومت جانے کے بعد کلا بازیاں کھائی ہیں، اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں تسلیم کرنا ہے کہ وہ ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے حکومت سے باہر کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی، یہ امریکہ کے فرمان پر عمل نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاسی اختلاف کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کبھی آپ کسی کو غدار قرار دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کفر کا فتوے لگا دیتے ہیں۔ کرپشن اور ڈاکو والے نعرے تو آپ بہت عرصے سے لگا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ سب اسی میدان میں کھڑے ہیں جس میدان میں دوسرے لوگوں کو آپ نے کھڑے کیا تھا۔ یہ جو الزامات کی سیاست ہوتی ہے نا، اس کا نتیجہ بہت خوفناک نکلتا ہے۔ جو الزام، اور ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے اوپر جو الزام انہوں نے لگائے، الٹیمیٹلی اس کا خود بھی نشانہ بنے۔ کبھی یہ جو ہے
پاک غدار ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں. ابھی کرپشن کا انہوں نے کتنا منترا پڑھا کہ ایسے ایسے کرپٹ لوگ ہیں اپوزیشن والے سارے. پتہ یہ چلا ہے کہ بھائی انہوں نے بھی بہت کرپشن کی ہے. یہ توشہ خانہ کے تحائف تک کھا گئے. تو یہ بہت خوفناک بات ہے، اور میرے خیال میں شیریں مزاری صاحبہ کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیج پر لے آئے ہیں لوگوں کو جہاں گھر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. ہر شخص کے مسلمان ہونے پر لوگ شک کریں گے. اس سے ریلیٹڈ دوسری بات جو آج جس کا ذکر کرنا ہے، عمران خان کو سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کیس. اصل میں انہوں نے جتنا زیادہ کرپشن کا منترا پڑھا، اب لوگوں کے سامنے خبریں آنے لگی ہیں کہ انہوں نے کس طرح پیسے منی لانڈر کی ہے، کس طرح پیسے باہر بھجوائے ہیں، کس طرح باہر سے پیسے منگوائے ہیں، کون کون ان کو فنڈ کرتا رہا ہے. ابراج گروپ اور عارف نقوی کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں، کچھ آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی. 300 سال قید امریکہ میں کہا گیا ہے، اور ایسے شخص نے جس کو اتنی زیادہ مجرمانہ حرکتیں ہیں، اس سے آپ فنڈنگ لیتے رہے ہیں، تو ان کے کچھ مقاصد ہوں گے. ان کے مقاصد پاکستان میں انتشار پیدا کرنا اور جانے کیا کچھ ہوں گے. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب ہر بات کا الزام اپوزیشن کو دے رہے ہیں، لیکن وہ دل میں جانتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس جب آئے گا تو نہ صرف پارٹی بین ہوگی، بلکہ اور یہ جو ہے نا سارے نااہل بھی ہو جائیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے نا بین الاقوامی سطح کا جرم کیا ہے، ایک مقامی سطح کا جرم نہیں کیا. تو یہ بہت آگے جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے ملک کو لوٹا، بدنام کیا، اور نہ صرف بدنام کیا بلکہ ایسے لوگوں سے فنڈنگ لی جو شاید پاکستان توڑنا چاہتے تھے، پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتے تھے، اور جن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عمران خان کو کسی طریقے سے انسٹال کرنا تھا. وہی لوگ اس میڈیا پر بھی حکومت کرتے رہے، اور میڈیا بھی ان کی مرضی سے یہاں پہ لگا. اور آگے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے. عمران خان صاحب کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس سے بچ جائے، اور یہ انجام ان کو نظر آ رہا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اب سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ شخص ایک فتنہ ہے، اور اپنے فتنے جیسی حرکتوں سے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. باتیں اب واضح ہوتی جا رہی ہیں. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ چند دنوں کی بات ہے. جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا آپ دیکھیے گے کہ یہ تحریک انصاف کالعدم قرار پائے گی، اور ان لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے بڑے سمجھدار ہیں. پہلے ہی امریکہ مخالف بیانیہ شروع کر دیا جس میں کوئی حقیقت نہیں نکلی، اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس بیانیے میں شدت آئے گی. لیکن یہ سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا جب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جائے گا. آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات سے پہلے بہت زیادہ میڈیا میں خبریں چلتی رہیں، شاید آصف زرداری وزیر اعظم صدر بننا چاہتے ہیں، شاید وہ تمام آئینی پوسٹیں رکھنا چاہتے ہیں، گورنر سندھ، گورنر پنجاب، اور پتہ نہیں کون کون سی پوسٹیں وہ لینا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو ڈیمانڈ کی ایک بڑی ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے مطالبات رکھے ہیں، نواز شریف کو پریشرائز کیا ہے، بلیک میل کیا ہے. بڑے خاص ذرائع سے آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ جو بلاول بھٹو اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی اس میں ایک ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی گئی، ایک بھی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ یہ پوسٹ ہمیں دے دیں، یہ پوسٹ ہمیں دے دیں. البتہ اس میں ایک طرح سے تجدید میثاق جمہوریت ضرور ہوا کہ ہم آپس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن جمہوریت کی اساس پر قائم رہیں گے. یہ بھی بات ہوئی کہ ہمارے خاندانوں کو آپس میں ذاتی تعلقات رکھنے چاہیے. اب ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. اب جو سیاست کا اثاثہ ہے
وہ نئی نسل تک منتقل ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ یہ صرف میڈیا کی گمیکری تھی اور ڈرامہ تھا۔ بلاول بھٹو نے کوئی بھی ڈیمانڈ اپنی نہیں رکھی اور نواز شریف سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ اب تک کی 3 خبریں تھیں، آگے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔